अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਕਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। آزاد کشمیر میں واقع وادی نیلم پاکستان کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے۔ یہ وادی فطری حسن سے مالا مال ہے۔ اس وادی کے ایک طرف جہاں ٹھاٹھے مارتا دریا تو دوسری جانب بلند و بالا پہاڑ اور سرسبز جنگلات ہیں۔ اس پوری وادی میں بہنے والے دریا کو دریائے نیلم کہا جاتا ہے۔ دریائے نیلم اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تاریخ سمائے بیٹھا ہے۔ دریائے نیلم کا پرانا نام کشن گنگا تھا اور یہ دریا کشن سر سے نکلنے والی جھیل سے منسوخ تھا۔ اسی دریا کے کنارے ایک شہر شاردا جو تاریخ میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ماضی میں شاردا ہندو مت اور بدھ مت کا ایک مقدس اور اہم مقام تھا۔ یہ سطح سمندر سے 6250 میٹر کی بلندی پر ہے۔ مظفر آباد سے شاردا کا سفر لگ بھگ 200 کلومیٹر کا ہے اور اس کے مناظر قابل دید ہیں۔ کشمیر میں اسلام دھرم کے آنے سے پہلے شاردا ہندوؤں اور بدھوں کا سب سے بڑا اور مقدس استان مانا جاتا تھا۔ کشمیر کو شاردا دیش بھی کہا جاتا تھا۔ شاردا پیٹھ کی اہمیت اور مقدس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی بھارت کے برہمن ہندو اور کشمیری پنڈت صبح اٹھ کے سب سے پہلے نارتھ کی طرف یعنی شاردا پیٹھ کی طرف منہ کر کے یہ شلوک پڑھتے ہیں۔ نمستے شاردا دیوی کشمیر پور واسنی تومم پرتھائے نتیم ودیا دانم چے دیہی میں۔ نیلم ندی کے کنارے موجود یہ مندر سرسوتی ماتا کا ہے اور یہ مندر کئی 100 سال پرانا ہے۔ مغرب کی جانب عمارت میں داخل ہونے کے لیے 63 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور اس عمارت کے درمیان پانی کا ایک تالاب بھی ہوا کرتا تھا جسے مقدس سمجھا جاتا تھا، جو اب موجود نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شاردا میں ہندوؤں اور بدھوں کا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا۔ اس ادارے کا قدیم نام شاردا پیٹھ ہے۔ پیٹھ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روحانی درسگاہ کی ہیں۔ یہاں بدھ مت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جغرافیہ، تاریخ، مذہب اور ثانیت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس درسگاہ کا اپنا رسم الخط تھا جس کا نام شاردا تھا۔ اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام شاردا ہے۔ شاردا پیٹھ بھارت میں ایک جانا مانا استھان تھا۔ یہاں پر لوگ تبت، انڈونیشیا، کمبوڈیا، میانمار، افغانستان، بھوٹان، نیپال، چین
اور تھائی لینڈ کے لوگ تعلیم کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس جگہ کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں، جن میں کلہون، البیرونی اور زین العابدین کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اتہاسک کار لکھتے ہیں کہ آج سے 2000 سال قبل نیپال کے شہزادہ کنچک نے 24 عیسوی میں اس یونیورسٹی کو تعمیر کروایا تھا۔ کچھ اتہاسک کاروں کے مطابق چین کے بدو بھکشو ہوئنگ سین نے 632 عیسوی میں اس جگہ کا دورہ کیا تھا اور وہ اس جگہ سے پربھاوت ہو کر لگ بھگ 2 سال تک یہاں رہے۔ اسی ہی طرح 8ویں صدی میں بنگال کے راجا اس جگہ کے درشن کے لیے کشمیر آئے۔ 724 عیسوی میں للت آدتیہ کے آنے کے آثار بھی ملتے ہیں۔ سن 1030 عیسوی میں مسلمان اتہاسک کار البیرونی نے اس جگہ کے بارے میں لکھا۔ ان کے مطابق یہاں پر شاردا دیوی کی ایک لکڑی کی مورتی بھی موجود تھی۔ 11ویں صدی کی ایک کتاب راج تلنگنا میں بھی اس مندر کا ذکر آتا ہے۔ 16ویں صدی میں اکبر بادشاہ کے وقت ابو فضل نے لکھا کہ یہ مندر ندی کے کنارے پر تھا اور یہاں سونے چاندی کی مورتیاں موجود تھیں۔ 14ویں صدی میں پہلی بار اس مندر پر حملہ بھی ہوا۔ 19ویں صدی میں کشمیر کے راجا ڈوگرا گلاب سنگھ ڈوگرا نے اس مندر کو اور خوبصورت بنایا۔ 1947 اور 1948 میں پاک بھارت کے درمیان جنگ کی وجہ سے یہاں پر کافی نقصان پہنچا اور 1948 میں شاردا پاکستان کے حصے میں آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 1948 میں سوامی نند لال جی نے یہاں کی تمام مورتیوں کو کشمیر کے بھارت جانب لے آئے تھے، جس میں آج بھی بہت ساری پراتن مورتیاں موجود ہیں جو دیوی بال بارہ مولہ میں رکھی گئی۔ سن 2004 میں پاکستان اور بھارت کے بیچ ایک یادداشت پر دستخط ہوئے۔ اسی یادداشت میں کشمیر کے دونوں جانب 2 راستے پونچھ، راولاکوٹ اور اڑی شری نگر کے راستے تجارت اور کشمیریوں کے آپس میل کے لیے کھول دیے گئے، جس کے بعد کشمیری پنڈتوں نے پاکستان گورنمنٹ کے آگے شاردا پر ماتھا ٹیکنے کی مانگ رکھی۔ سن 2006 میں پاکستان کی گورنمنٹ نے شاردا پیٹھ کے مندر اور کشن گھاٹی کے لیے لگ بھگ 8 کروڑ روپے منظور کی۔ شاردا کے بھکتوں کے لیے تب ایک بری خبر آئی جب ایک بہت ہی خطرناک زلزلہ اس علاقے میں آیا۔ اس زلزلے کی وجہ سے نہ صرف اس مندر کو نقصان پہنچا بلکہ اس سے 3 کلومیٹر دور کشن گھاٹی کا واحد راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ جی ہم پہنچ گئے ہیں کشن گھاٹی، لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ اور زلزلے کی وجہ سے بھی بند ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ یہاں کے واسی لوگ جو ہیں، یہاں کے رہنے والے، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون سی جگہ ہے جی؟ یہ کشن گھاٹی ہے، شاردا کشن گھاٹی مقام ہے یہ۔ کشن گھاٹی ہے جی جی۔ ہندوؤں کی مقدس جگہ جو ہے وہ یہی ہے؟ جی جی، یہ ان کی مقدس جگہ ہے۔ یہاں پہ اندر ان کے جو ہوتے تھے وہ شمشان گھاٹ تھا یہ ان کا۔ اچھا۔ اور یہ ساتھ ہے جو دریا بہہ رہا ہے، اس کو کشن گنگا کہتے تھے، اور جو ان کی استھیاں ہوتی تھیں وہ اس دریا میں بہا دی جاتی تھی۔ اچھا یہیں سے۔ صحیح، لیکن یہ راستہ کیوں ابھی بند ہے؟ یہ راستہ کھلا تھا 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس کی وجہ سے یہ راستہ بند ہو گیا۔ تو یہ ابھی اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو یہ کھل سکتا ہے۔ کھل سکتا ہے یہ؟ کھل سکتا ہے۔
करतारपुर की राहदारी के बाद शारदा के भक्तों ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक ख़त लिखा है, जिसमें कश्मीरी पंडितों और बहमनों ने शारदा पर माथा टेकने की मांग रखी है, जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कबूल कर लिया है। नवंबर में करतारपुर साहब की राहदारी मुकम्मल होने के बाद शारदा की राहदारी पर काम शुरू कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जन्नत जैसी खूबसूरत धरती पे इस राहदारी से अमन हो जाएगा और इस धरती पर एक बार फिर इसके भक्तों का मेला लगा करेगा।